میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّقَ بعض لوگ ایسے نے جڑے ایمان لے آندے نے بعض لوگ ایسے نے جڑے اپنی گل تے اڑے رہندے نے مسئلے دی سمجھ بھی آ گئی گل دا پتہ بھی لگ گیا پھر بھی اپنی گل تے اڑے ہی رہے اس لیے مولا فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ بعض لوگ ایسے بھی جڑے ایمان لے آندے نے وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّقَ بعض لوگ اپنی گل تے رکے رہندے نے کوئی گل بھی نہیں کرتے ایمان لے آندے وَقَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ایسے لوگاں واسطے اللہ تعالیٰ دی جہنم ہے جڑے ایمان نہیں لے آندے سونے مصطفیٰ تے جڑے ایمان نہیں لے آندے اللہ تعالیٰ دے کلام تے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا اللہ فرماتے ہیں جنہاں لوگاں نے میرے قرآن دے نال کفر کیتا جنہاں لوگاں نے میرے مصطفیٰ نال کفر کیتا جنہاں لوگاں نے اللہ دے کلام نال کفر کیتا ایسے لوگاں نو جہنم دے اندر سٹیا جائے گا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب اللہ فرماتے ہیں انہاں لوگاں نو میں جہنم دے اندر سٹ دیاں گا پھر جہنم دی آگے انہاں دی کھجڑی نو جلا کے رکھ دے گی جدوں انہاں دی چمڑی نو جلا کے رکھ دے گی پھر اللہ فرماتے ہیں میں اس چمڑی نو بدل دیاں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دے اندر ایک دن اندر 100 مرتبہ انہاں دی چمڑیاں ادھیڑیاں جان گیاں 100 مرتبہ چمڑیاں بدلیاں جان گیاں ایسی آگ ہوئے گی ایسی آگ ہوئے گی جی اندر سنیا جائے گا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ہمیشہ ہمیشہ یہ ہوئی عذاب ہوتا رہے گا ان اللہ کان عزیزا حکیما آپ فرماتے ہیں جہنم دے وچ روایت اندر 40 ایک دن اندر 40 مرتبہ چمڑی جلے گی اور دوبارہ بدلی جائے گی ایک روایت اندر 100 مرتبہ جسم دی کھلڑی چمڑی بدلی جائے گی اور انہوں جلایا جائے گا اس طرح اللہ تعالیٰ جلان گے اور راکھ بنان گے ادھر جہنم وچ سٹے ادھر فوراً راکھ بن جائے گا چمڑی ڈھیر دیتی جائے گی آگ نال جل جائے گی جسم سے اگر کوئی آگ دا تھوڑا جا حصہ بھی چلا جائے سارا جسم کس طرح پانی بن گیا کھڑی چمڑی ساری پانی بن کے جسم در علیحدہ ہو جاتی ہے یہ دنیا دی آگ کے اور سب تر گناہ تیز یہ دنیا دی آگ ہے جنہیں اللہ اس دے رسول دی قادر نام دی جنہیں قرآن مجید کی باتاں دی عمل نہ کیتا اللہ ایسی جہنم میں سٹے گا بار بار ان دی چمڑی نو جلایا جائے گا دوسری طرف وہ لوگ جنہاں اس بات پہ عمل کیتا اللہ کے رسول منیا انہاں نے مولا کے نام فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات ایسے لوگ جڑے ایمان لے آئے اللہ دے قرآن دے جڑے ایمان لے آئے سونے رب دے جڑے ایمان لے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسے لوگ جنہاں ایمان لے آندا سندخلوہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا اللہ تعالیٰ فرما دے لئے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا ایسی جنت اندر جن کے اندر نہراں جاری نے جن کے اندر دودھ شہد شراب دی نہراں نے جن کے اندر بہترین باغات نے اور وہ دے اندر رب داخل کرے گا پھر اللہ فرماتے ہیں آبادا ہمیشہ ہمیشہ وہ دے اندر ہی رکھے گا صرف یہ تھے بس نہیں ہے لہم فیہا وہ دے اندر ہی بھی ہے ازواج مطہرۃ وندخلہم ذللا ذلیلا جنت دا داخلہ بھی دے گا تو شہد تے شراب دی نہراں بھی عطا کرے گا پھر اللہ تعالیٰ پاک عورتوں بھی عطا کرے گا پاک بیویاں بھی عطا کرے گا جنہاں دا جسم بھی پاک ہوئے گا جنہاں دی زبان بھی جڑیاں میرے نہیں مانتیاں جڑیاں تانے نہیں دیاں جڑیاں یہ نہیں آتی ہوں پتہ نہیں میرے گھر والے تیرے بیکھیا کسی میں جدو تیرے گھر میں چاہیے میرے سوچ لگتی ہے نبی پاک نے فرمایا 60 سال بھی بندہ خدمت کرتا رہے نا 60 سال بھی کھوندا رہے بعد عورتیں ایسیاں ناشکریوں بھی ہیں ایک دن انہوں نے کھوان پلانے تھوڑی جی کمی ہو جائے وہ آپ دن مینوں تیرے گھر بھی خیر لگی 60 سال لہذا جی کوئی کی گل ہو جائے تو غصہ نہ ہی کریا کیونکہ یہ نبی پاک نے پہلے ہی راستہ ہے کہ یہ کام کر 60 سال بھی خدمت کر ایک دن تھوڑی جی کمی ہو جائے تیرے گھر میں لگے گا
پتہ نہیں لڑا ہو گیا وچولے دا جنہیں رشتہ کرتا ہے وہ ایویں کھویا جانا ہے وچولا تے کسے کام تو نہیں ہوتا وہ تے ایویں بےزتی ہوندی رہندی کعبے تے نمک نہیں آیا وچولے دی بےزتی کعبے چینی نہیں آئی وچولے دی بےزتی کتے شادی دے خامد نے کہا تے کرماری ہن میرے کو پیسے نہیں اے شادی تے اگلے سوٹ پا لانے نا لڑا اس وچولے دا تے وچولے دا کی گناہ نے رشتہ قائم کروایا او دے لے تے کوئی خیر دے کلمے کہہ دیو لیکن وہ بندہ کہے خیر دے کلمے کہہ دے پوری خیر دے کلمے تے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انج دیاں بیویاں نہیں ہونیاں بلکہ وہ سے میں اللہ نے انج دیاں بیویاں عطا کرنیاں نے کہ ازواج مطہر جڑیاں کی ہوتیاں گلاں تو پاک جڑیاں مینے تے تانے نہیں دینگیاں ہر قسم دے عیب تو پاک ہونگیاں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے آؤ ازواج مطہرات وندخلہم ذللا ذلیلا بہت سارے باغات ہونے گے بہت سارے باغات انہاں دیاں چھان دے انہاں دی چھان دے تھلے بہترین سونے دے چاندی دے محل ہونے گے جڑا اللہ عطا کرے گا پھر مولا فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات مولا فرماتے ہیں جڑا بندہ کسی دی امانت لے جڑا کسی دی امانت رکھے الی اہلیہ پھر وہ امانت بھی واپس کر دے امانت دے اندر خیانت نہ کرے امانت دے اندر خیانت نہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ امانت دے اندر خیانت نہیں کرے گا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ اس امانت دار کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ فتح کیتا ہے نا سونے محبوب پیغمبر نے ایک وقت سی جو نبی پاک نے آگے سی بیت اللہ کا دروازہ کھولو تے جدے کوئی چابیاں سن حضرت عثمان انہوں کو کلمہ نہیں سے پڑھنا میں دروازہ کھولنا آج جو موقع آیا محبوب اللہ نے شان دیتا ہے کہ عثمان کو بلاؤ حضرت عثمان آگے اسلام جا چکے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چابیاں دے گئی چابیاں پکڑا دیتیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر چابیاں پکڑیاں نے آپ نے بیت اللہ کا دروازہ کھولیا وہ جو بتاں دی صفائی کروائی محبوب نے اتھے اللہ دی عبادت کی تھی ایک صحابی آگے عرض کرتے سونیاں چابیاں مینوں دے دیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے عرض کرتے سونیاں چابیاں مینوں دے دیو میں حاجیاں دی خدمت کراں گا لوگوں کو زمزم پلاواں گا بیت اللہ دی صفائی کراں گا میرا دل کرتا ہے میں اللہ دے گھر دی صفائی بھی کراں حاجیاں دی خدمت بھی کراں نبی کو چابیاں نے آپ سوچ رہے ہیں چابیاں کنوں دئیے اللہ کی طرف وحی نازل ہو گئی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے آؤ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے محبوب پیغمبر دے کول آ کے عرض کرتے ہیں سونیا ان اللہ تعالی دا حکم ہے اللہ تعالی دا حکم ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا ایک مسئلہ خاص ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک نے فرمایا عثمان چابیاں لے آؤ حضرت عثمان چابیاں لے کے آئے نے نالے اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے اج بیت اللہ دیاں چابیاں سونے مصطفیٰ نے لے لینیاں نے اج دے بعد بیت اللہ دی صفائی کرن دا موقع نہیں ملے گا اج دے بعد حاجیاں نوں زمزم پلاون دا موقع نہیں ملے گا اج دے بعد بیت اللہ دی نوکری کرن دا موقع نہیں ملے گا حضرت عثمان دی اکھاں برس گئیاں نے اج سونے مصطفیٰ نوں چابیاں پکڑا لگے دھکا جانسو آ گئے زبان وچ ایک جملہ نکل گیا عرض کرتے نے سونے آؤ اے اللہ دی امانت میں تواڈے ہاتھ وچ رکھن لگا وا اے اللہ دی امانت میں تواڈے ہاتھ وچ رکھن لگا وا اے اللہ نے میری ذمہ داری لگائی سی اج تسی کہہ دتے کہ واپس چابیاں دے دیو رب دی دتی امانت میں تانوں واپس پیا کرنا وا ادھر سونے مصطفیٰ سوچ رہے نے صحابہ اشارت کر رہے نے سونے چابیاں سانو دیو اللہ فرماتے نے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا اے سونے مصطفیٰ دی اے امانت عثمان کو واپس کر دیو عثمان دا دل نہیں لگنا اے امانت عثمان کو واپس کر دیو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باقی رہے نے آقا فرماتے ہیں عثمان تینوں مبارک ہوے میرے رب نے بھی تیرے حق اندر فیصلہ فرمایا حضرت عثمان مسکرانے لگے اودو تو لے کے آج تک آج تو لے کے قیامت تک چابیاں جناب عثمان دے خاندان بڑے بڑے فیصلے ہوئے نے سعودی اندر حرم اندر بڑے بڑے فیصلے ہوئے نے مگر کوئی مائی دا لال چابیاں لے کے کسی اور نہیں شاہی خاندان اللہ نے کتنا مقام دیتا ہے سعودی اندر مگر شاہی خاندان نے بھی اس چیز کو مناسب نہیں سمجھا کہ جس قبیلے کو محمد رسول اللہ نے چابیاں دیتی ہیں انہوں نے چابیاں لے کے کسی اور نہ دیتی